علی زیدی صاحب ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے وسیم بطامی کو, اور وہ کہتے ہیں محمد زبیر پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, ان کو وہ پی ٹی آئی لے رہا ہے کیونکہ میں ایون دو میں رجیم چینج میں انوالو تھا. بھائی اگر میں رجیم چینج میں انوالو ہوتا تو میں بینیفیشری تو ہوتا نا کہیں تو ہوتا, عمران خان کے ساتھ ہوتا یا باجوہ صاحب کے ساتھ ہوتا یا شہباز شریف کے ساتھ ہوتا, مطلب جس کو آپ بینیفیشری کہتے ہیں, تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. اگر رجیم چینج میں آپ کا کلیدی کردار تھا, وہ تو ہے, میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں لکھا جائے گا جی زبیر عمر صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا. رجیم چینج میں نہیں تھا. پہلا اگر اسٹیبلشمنٹ کو سافن اپ کرنے کو, بارش کے وہ پہلے قطرے تھے جو زمین میں جذب ہو گئے, سافن اپ کرنا, بنیاد آپ نے ڈالی. اب آ گیا وہ وقت, آ گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, دس از یہ طے ہوا اراؤنڈ جنوری 2022 میں. میری میٹنگ ہوئی تھی سپتمبر 2020 میں, سو آپ کہہ سکتے ہیں 1 سال 3-4 مہینے کے بعد. اس کے بعد میری باجوہ صاحب سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو میں نے اس کو اصولی طور پر کیوں اپوز کیا تھا. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری جو آفیشیل پوزیشن تھی, کیونکہ اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایکچولی جب فیصلہ ہوا ہے, پبلک ہوا ہے, اس سے کچھ 6 مہینے پہلے سے میڈیا میں کچھ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی. میڈیا واز کوشچننگ, احسن اقبال ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, مریم نواز ہوں, میں خود تھا, جتنے بھی خواجات, ہمارا ایک بڑا کلیئر کٹ سٹانس تھا, پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس وداؤٹ دا سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا. سو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اب ہم کیا کہیں گے کہ کیسے کامیاب ہو رہا ہے, اور میری نظر میں کامیابی کا بہت ہی آسان طریقہ تھا, بہت ہی آسان طریقہ تھا. 176 ووٹ ملے تھے عمران خان کو وزیر اعظم کے لیے, صرف 4 ووٹ ایکسٹرا. اوکے, اس میں باپ پارٹی اور ایم کیو ایم شامل تھے. وہ تو ایک فون کال کی مار ہیں, ان کو کہیں گے ادھر سے چلے جائیں, وہ ادھر چلے جائیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. بٹ دین آپ ان کے مرہون منت ہوں گے. You will be dependent on the establishment they will be in total control of your decision making. تو آپ نے کہا فورم پہ کہ نہیں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے, بالکل کہا, اور اس کو مطلب بالکل وہ کر دیا گیا. ایک نواز شریف صاحب کی طرف سے یا مطلب شہباز شریف, کیا ہوا تھا وہ؟ نہیں, جب میں نے یہ کہا تھا تو صرف میں نہیں تھا, اور بھی لوگ بات کر رہے تھے. شاہد خاقان عباسی تو بہت ووکل بات کر رہے تھے. اور میں آپ کو ایک بالکل ہسٹورک بات بتا دیتا ہوں, اور نام لے کے بتا دیتا ہوں, بیکاز لاٹ آف پیپل ہو آر وٹنس ٹو دیٹ. ہم پریشان ہو گئے تھے, میں فیکٹ بتا رہا ہوں, ہم اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ وی ور ٹرائنگ ٹو اسکٹل دس تھنگ. دیر ور سیورل پیپل. جس طرح سے جب میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کی بات ہو رہی تھی نا, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی ہے کسی طرح سے ہم اس کو میس اپ کریں اور یہ نہ ہو, بیکاز ہمیں پتہ تھا کہ نہ جائے, کیونکہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اسی طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمیں پتہ تھا کہ پی ایم ایل ہے, تو حفیظ اللہ نیازی سے بھی جا کے ہم کچھ 2-4 لوگ مل رہے ہیں, اس طرح سے اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں کہ یار ان کو سمجھائیں گے, یہ نہ کریں. تو آپ کو یاد ہوگا 3 اپریل کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہونا تھا, اور وہ ڈپٹی اسپیکر جو بیٹھے تھے سوری صاحب, اور پھر وہ سارا جو ہوا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا ووٹ آف نو کانفیڈنس بیکاز یہ سازش کے نتیجے میں ہے, تو وہ ختم ہو گئی بات. تو جب ہم پارلیمنٹ کی گیلری سے بیٹھے تھے اور یہ پارلیمنٹ کے ممبرز باہر نکلے تھے, تو میاں جاوید لطیف نے میرا ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ آپ کی تو خواہش پوری ہو گئی. اینڈ I was not the only one, there were many people, because we all thought, most people thought کہ جی یہ اتنا ill timed ہے, اس کی from an economic implication standpoint, from political standpoint, ہر لحاظ سے this is a poor decision.